الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس امت پر اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ایسا غیبی انتظام فرمایا ہے کہ آج دنیا میں جتنے فتنے اپنے عروج پہ ہے اور آج دنیا میں باطل کی جتنی محنت ہے، اس کے پاس جتنے اسباب ہے، وسائل ہے، مال و دولت ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اللہ پاک کا یہ دین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ مبارک دین اسی طرح زندہ ہے جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کو دے کے گئے تھے. اگرچہ ظاہر کی آنکھ سے اگر ہم دیکھیں تو ظاہر کہتی ہے کہ کفر کے پاس آج جو کچھ ہے اس کے بعد تو اس دین کو مٹ جانا چاہیے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنا کفر زور لگاتا ہے اتنا اللہ پاک اس دین کے اندر مضبوطی اور جان پیدا فرماتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب کیا ہے دوستو؟ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ تو میرے عزیزو دوستو بزرگوں یہ ہے کہ اس دین اور اس قرآن کریم اور اس مبارک شریعت کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا ہم نے ہی اس نصیحت کو، اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک لے لے کہ بھئی اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اور پھر یہ کہا جائے کہ جی وہ چیز ضائع ہو گئی، وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی، اس چیز کو نقصان پہنچ گیا، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ایک ہی ہوگا کہ اللہ پاک کا جو ارشاد تھا، جو وعدہ تھا، وہ ناقص تھا، وہ پورا نہیں ہو سکا. چونکہ ایسا تصور نہیں ہو سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو بات اللہ پاک ارشاد فرما دے اور پھر اس کے اندر کوئی کمی بیشی واقع ہو جائے، یہ ایک صاحب ایمان کے لیے متصور نہیں.
اس لیے دین کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمے لی، اور اس حفاظت کا انتظام اللہ پاک نے کیسے فرمایا؟ اصل بات آج یہ سمجھنے کی ہے دوستو، اس دین کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوا؟ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے نورانی فرشتوں کو اتارا ہو اور قرآن کریم ان کے پاس ہو، شریعت ان کے پاس ہو، دین کا نظام ان کے پاس ہو، مسجدوں کی حفاظت ان کے پاس ہو، دین اور دینی علوم کی حفاظت ان کے پاس ہو۔ ایسا نہیں کیا، حفاظت کا ذمہ لیا کہ ہم حفاظت کریں گے اس دین کی، اس قرآن کی، لیکن اس کے لیے جو انتظام فرمایا، ایسے افراد چنے، ایسی جماعت چنی کہ جنہوں نے واقعی اس دین کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے آج پوری دنیا کے اندر دین کی جتنی محنت ہے، جتنی شکلیں ہیں، جتنے شعبے ہیں، جس قدر دنیا میں دین کا کام ہو رہا ہے، اخلاص کے ساتھ صحیح نہج اور صحیح ترتیب پہ جہاں بھی ہو رہا ہے، ایک بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قدر مشترک ہے۔ ایک بات کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جو دین کی محنت کرنے والا ہے کہ بھئی آپ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کا یقین کیسے ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ کو کیسے یقین ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ مجھے یقین اس کام کے صحیح ہونے پر اس لیے ہے کہ جنہوں نے اس دین کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، وصول کیا اور پھر آگے امت تک منتقل کیا، وہ جماعت اور وہ افراد 100% صحیح لوگ تھے۔ انہوں نے اس بیچ میں کوئی خیانت نہیں کی، کوئی دھوکہ نہیں کیا، کوئی ملاوٹ نہیں کی، کوئی کمی بیشی انہوں نے اس دین کے اندر نہیں کی۔ جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وصول ہوا من وعن، اسی طرح اس کو آگے کی امت تک منتقل فرما دیا۔ اس لیے آج دعوت و تبلیغ کی محنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں اللہ کے دین کی بات نہیں پہنچی ہو یا پہنچ نہ رہی ہو۔ ان کی ساری محنت کی بنیاد وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ان کو اپنی محنت پر 100% یقین اس لیے ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں، جو دعوت وہ لے جا رہے ہیں، وہ ان تک پہنچی ہے صحابہ کے واسطے سے۔ پوری دنیا میں جو لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جن جن اسلامی ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی کفر سے نبرد آزما ہیں، اگر ان سے آپ پوچھیں کہ جی آپ لوگ کیوں اپنی جانیں دے رہے ہیں، ایک زندگی ہے وہ بھی قربان کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت تیار کی تھی اور انہوں نے عملی طور پر یہ نمونہ پیش کیا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دین کا کوئی بھی شعبہ آج دنیا میں جو کام کر رہا ہے، اس پر اطمینان کی وجہ ہی صحابہ اکرام ہے۔ اس لیے کہ ہم ان پر مطمئن ہیں، ان کی سچائی پر، ان کی دیانت پر، ان کی امانت پر، ان کی عدالت پر ہمیں 100% آنکھیں بند کر کے اطمینان ہے۔ اور اطمینان اس لیے ہے دوستو، بزرگوں، کہ وہ عام لوگ نہیں تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے ہیں،
اور ان پر اعتراض یا انگلی اٹھانے کا مقصد صحابہ پر تنقیص نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی کسی طالب علم کو، کسی کے شاگرد کو نالائق کہے، نکما کہے کہ فلاں کسی کام کا نہیں ہے، فلاں کسی کام کا نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے پر اعتراض حقیقت میں اس بڑے پر اعتراض ہوتا ہے جس کی تربیت میں اس نے زندگی گزاری. آپ شاگرد پہ اعتراض نہیں کر رہے، آپ اس شاگرد کو بنانے والے، اس کو پڑھانے والے استاذ پہ اعتراض کر رہے کہ استاذ ہی کمزور تھا، استاذ میں اہلیت نہیں تھی، اس لیے جو شاگرد بنا وہ بھی نالائق بنا. تو آج اگر اچھے استاذ کے شاگرد کو میں اور آپ نالائق نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ہم کہیں گے بھئی اس کو استاذ بہت اچھے ملے، اس کو مربی بہت اچھے ملے، اس کو تربیت بہت اچھی ملی، لہٰذا اس نے جو کچھ کہا، جو کچھ کر رہا ہے یہ بھی صحیح ہوگا. تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہے، حضور کے بنائے ہوئے ہیں، حضور کے صحبت یافتہ ہے، نعوذ باللہ وہ ناقص اور نالائق ہو جائے؟ اس لیے یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کے بغیر یہ امت ایک قدم نہیں چل سکتی. آج بہت افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ایمانیات سے بالکل نابلد اور ناواقف ہیں. بالکل کسی چیز کا ہمیں علم نہیں. باطل دن بدن کیوں عروج پہ جا رہا ہے، کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری نوجوان نسل کی، آنے والی نسلوں کی صلاحیتیں غلط جگہ پہ استعمال ہو رہی. ہم بڑوں کو نہیں پتا کہ اس امت کے محسنین کون ہے، تو بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ جب بڑوں کو نہیں پتا کہ آج میرے پاس جو کلمہ محفوظ ہے، نماز محفوظ ہے، اذان محفوظ ہے، روزہ محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، ان ساری چیزوں اور ایمانیات کے محفوظ ہونے کا سبب اور ذریعہ کون ہے، اس امت کے محسنین عظیم کون ہے، جب مجھے نہیں پتا میں بچوں کو کیا بتا سکتا ہوں؟ تو آج صحابہ اکرام کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کے رتبے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. محض یہ کہ بھئی صحابہ اکرام کے بس یہ فضائل ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے، بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی دوستوں. سب سے بنیادی پوائنٹ اور نقطہ یہ ہے کہ صحابہ وہ ہے کہ جن کو اگر رکھا جائے تو دین محفوظ، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو دین غیر محفوظ. بات ختم. یہ وہ واسطہ ہے، یہ وہ سیڑھی ہے دوستو کہ جس کی برکت سے دین منتقل ہوا ہے. ایک آدمی اگر نیچے سے کھڑا ہو جائے، اس کو سامنے بلڈنگ کی چھت نظر آ رہی ہے، چھت نظر آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اور یہ نیچے سے کہے جی مجھے چھت نظر آ رہی ہے، دونوں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اس تک پہنچے گا تو ضروری ہے کہ کس پہ چل کے جائے گا؟ سیڑھی پہ. چاہے یہ کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا جاندار ہو، کتنا طاقتور ہو، کتنا اس کے اندر صفات و کمالات ہو، لیکن اوپر تک پہنچنے کے لیے یہ چھلانگ نہیں مار سکتا، منہ کے بل آ کے گرے گا. اس کو وہ واسطہ اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو بنایا گیا ہے. دوست، صحابہ حضور علیہ السلام اور امت کے درمیان پل ہے، پل، اور اس پل کو اگر کوئی درمیان سے گرا دے تو وہ آقا کو دیکھ تو سکتا ہے، آقا کے دین کو نہیں لے سکتا. دوستو یہ بات یاد رکھیں. وہ دیکھ ضرور سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ میرے پاس دین اصلی شکل میں آیا، یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، آج یہ عقیدہ اپنے دل دماغ میں راسخ کرنا، مضبوط کرنا اور بٹھانا ضروری ہے کہ امت مسلمہ کے لیے صحابہ اکرام کی حیثیت کیا ہے.
یہ کس حیثیت کے لوگ ہیں؟ بعضوں نے تاریخ کی کتابیں کھولی، تاریخ کی، اور تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کر کے، اس کا مطالعہ کر کے اور اس میں محنت کر کے صحابہ اکرام کا مقام بتانے کی کوشش کی۔ میں آپ سے بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں دوستو، یہ جو آج فتنوں کا ماحول بنا ہوا ہے نا، آپ کو اپنی شکل والا بھی نظر آئے گا، اپنے مذہب و مسلک والا بھی نظر آئے گا کہ وہ بھی بعض صحابہ اکرام کی کھلے الفاظ میں یا ہلکے الفاظ میں تنقیص کر رہا ہوگا، جی ایسا ہو گیا، اور جی ان کے دور میں ایسا ہوا، اور جی ایسا ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون سا طبقہ ہے جو حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت کو آج اپنے ترازو میں تول رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے؟ آپ کا خیال یہ ہوگا کہ شاید انہوں نے کوئی بڑی تحقیق کی ہے، ان کو کوئی بہت بڑے استاذ اور مرشد مل گئے ہیں، اور اس طویل مطالعے کے بعد انہوں نے ایک نئی تحقیق امت کو پیش کر دی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک جملے میں کہ اسلام کی پوری تاریخ میں جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیثیت کو تاریخ سے سمجھنے کی کوشش کی، وہ گمراہ ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تاریخی لوگ نہیں، قرآنی لوگ ہیں۔ صحابہ کو تاریخ سے نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن سے سمجھا جائے گا۔ صحابہ کی عزت اور منقبت اور عظمت تاریخ نہیں بتا سکتی، اللہ کے کلام نے بتائی ہے دوستو۔ تو اللہ کا کلام اللہ کا لکھا ہوا، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، فرشتے کے ذریعے سے بھیجا ہوا، اس کائنات کے سب سے مبارک دل کے اوپر اترا ہوا، سب سے مبارک زبان سے نکلا ہوا، وہ قرآن اس جماعت کے بارے میں جو کہے گا وہ ہمارا ایمان ہے دوستو، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بعد میں چاہے کتنے ہی بڑے آدمی نے تاریخ لکھی ہو، چاہے اس کا کتنا ہی بڑا نام ہو، لیکن وہ انسان ہے، وہ بشر ہے، اور بشر چاہے جتنا با کمال اور با اعمال ہو جائے اس سے لغزش ہو جاتی ہے اور ہوتی رہی ہے دوستو۔ اس لیے کبھی تاریخ پڑھ کے ہم فیصلے نہ کریں دوستو۔ ایک تو تاریخ لکھنے والے، اس پر کام کرنے والا جو طبقہ ہے، یہ بھی غیر محفوظ ہے، وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے دوستو کہ تاریخ کی حیثیت آج کیا ہے۔ صرف اتنی بات آج کی مجلس سے سمجھ کر جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ، تربیت یافتہ صحابہ اکرام تاریخ کے شخصیات نہیں، وہ قرآن کی شخصیات ہیں۔ ان کے مقام اور مرتبے کو قرآن نے بتایا۔ پھر حضور کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، جتنا استاذ با کمال، شاگرد بھی با کمال ہوگا۔ تو ایسی ہستیوں سے، ان محسنین سے آج ہماری ناواقفیت کیوں پیدا ہو گئی دوستوں؟ ہم کیوں بالکل لا علم ہو گئے کہ ہمارے محسن کون ہے، کن کی برکت سے یہ جو آج ہم سب تیار ہو کے آ کے مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، پیدل چل کے سنتوں کا اہتمام کر کے آپ جو مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، اور یہ سمجھ کر بیٹھے کہ جمعے کے یہ فضائل، یہ فضائل، یہ فضائل، یہ فضائل، یہ باتیں سب آپ تک پہنچی ہے، یہ صحابہ اکرام کی برکت ہے دوستوں۔ آسان سی بات لے، اگر وہ نہ بتاتے امت کو کہ جمعے کے دن ایک مسلمان کو کیسے تیار ہونا ہے، کیسی تیاری کرنی ہے، کیا کرنا ہے، تو آج ہم جمعے کا وہی حشر کرتے جو باقی دنوں کا کرتے ہیں دوستوں۔ اس لیے آج ان شخصیات اور اس جماعت کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا، پھر دل دماغ کے اندر بٹھانا، ان سے محبت کرنا، اپنی نسلوں اور آل اولاد تک صحابہ کی محبت کو منتقل کرنا، یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے دوستو کہ ہمیں پتہ ہو۔ مجھے ابھی ایک جمعے کی کے لیے میں تیاری کر رہا تھا، ابھی 1.5-2 گھنٹے قبل، تو ہوتا ہے بعض ساتھی جیسے کلپ وغیرہ اور بیانات یہ چیزیں بھیجتے ہیں،
تو اللہ کی شان یہ کہ ایک ساتھی کا ایک کلپ آیا واٹس ایپ پہ نا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی اس مہینے کی مناسبت سے ہمارے ایک نوجوان نے، آپ کے اسی کراچی شہر میں ایک نوجوان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے بالکل تازہ ان چند دنوں میں، اور رپورٹ اس پر ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ اس نے شہر میں مختلف مقامات پہ جا کر کے لوگوں سے ایک سوال پوچھا ہے کہ بھئی یہ اسلامی مہینہ جمادی الثانیہ کا ہے، تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کی کون سی نامور شخصیت کا تعلق اس مہینے سے؟ آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ اس مہینے کا تعلق کس شخصیت سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ 22 جمادی الثانیہ کی جو تاریخ ہے، اسلامی سال کا چھٹا مہینہ یاد رکھیں، جمادی الثانیہ چھٹا مہینہ ہے، چھٹے مہینے کی 22 تاریخ وہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس دنیا سے جدائی کا دن ہے، یوم وفات ہے۔ تو آپ یقین کریں، یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، اس نوجوان نے مختلف لوگوں سے سوال کیا۔ یہ اب کراچی شہر کوئی، ہم یہ تو نہیں کہیں گے ایک پسماندہ گاؤں ہے، علاقہ ہے، یہاں اسکول، کالج، مدارس، یونیورسٹیز نہیں ہیں، سمجھانے والے والدین نہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن اگر اس ساتھی نے 20 آدمیوں سے سوال پوچھا تو بمشکل 1 یا 2 نے جواب دیا، پتہ ہی نہیں۔ اگر ایک اسلامی ملک کے اتنے بڑے تعلیمی شہر میں، کاروباری شہر میں، ترقی یافتہ شہر میں، جہاں ہر چیز اپنی پیک اور عروج پہ کھڑی ہے، اس میں اگر آج مسلمان نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے، ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، اس مہینے کی ان سے کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، تو پھر تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے دوستو، ہمارا تو اللہ حافظ ہے۔ جب ہمیں اپنے دین کی اتنی بنیادی اور اہم معلومات نہیں ہے ہمارے پاس، تو آگے کی کتنی معلومات ہوگی، کتنا ہمارا واسطہ اور رابطہ ہوگا اپنے دین سے، وہ خود آپ اندازہ لگا لیں۔ اس لیے کم سے کم درجے میں ایک مسلمان اتنا تو آج ہم احساس کریں نا، گلے کرنا، شکوے کرنا، رونا، چیخنا، چلانا، ہائے وائے کرنا، جی یہ ہو گیا، جی یہ ہو گیا، جی یہ ہو گیا، تو بھئی یہ گلے شکوے ختم کون کرے گا؟ اپنے ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو یہ بتائے گا کون کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے کون ہیں، ان کا حضور سے کیا رشتہ ہے، ان کا امت سے کیا رشتہ ہے، خلافت کس کو کہتے ہیں، خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں، یہ شروع کن سے ہوا، ختم کن پر ہوا، جمادی الثانیہ کے مہینے میں کس صحابی کی دنیا سے روانگی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اللہ پاک نے، اللہ کے پیغمبر نے کیا بتایا ہے، یہ ساری باتیں آج امت تک کون لائے گا دوست؟ ان چیزوں سے ناواقفیت ہو گئی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، چونکہ جمادی الثانیہ کے مہینے کا ایک بڑا تعلق ہے اس امت کے ساتھ، ایمانی بھی، دینی بھی، کہ اسی مہینے میں خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل، یہ 2 الفاظ یاد رکھیں دوستو۔ ایک ہے خلیفہ اول، اول کے معنی کیا ہے؟ پہلے، پہلے، اور خلیفہ بلا فصل، بلا فصل کے معنی کیا ہے؟ کہ ان کے اور حضور کے درمیان اور کوئی حائل نہیں، کوئی حائل نہیں۔ جیسے میں کہوں کہ میں ممبر پہ براہ راست بیٹھا ہوا ہوں، یعنی میرے اور ممبر کے درمیان اور کوئی چیز نہیں۔ آپ کہیں جی ہم مسجد کے فرش میں دری پہ بلا فصل بیٹھے ہوئے، سمجھ میں آگے؟ بیچ میں کوئی نہ آئے۔ اپنے عقیدے کو سمجھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے صرف خلیفہ نہیں، خلیفہ بلا فصل ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا مقام صرف نبوت نہیں، ختم نبوت ہے،
ختم نبوت ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام صرف خلافت نہیں، خلافت بلا فصل ہے. یہ بات یاد رہے گی دوستو، اس کو یاد رکھیں. اور صرف یاد نہیں رکھیں، آج جمعے کے بعد گھر جا کے 5 منٹ ہر ساتھی ان باتوں کا خلاصہ گھر والوں سے کریں گے انشاءاللہ. خلیفہ اول بھی ہے اور خلیفہ بلا فصل بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کا مرض الوفات شروع ہوا، بیماری کے ایام شروع ہو گئے، نماز جنازہ میں تشریف لے گئے اور جنت البقیع میں جب تدفین سے فارغ ہوئے، حضور علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اسی وقت آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہوا. جب گھر تشریف لائے تو بخار کی کیفیت شروع ہو گئی، طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. اور اب آہستہ آہستہ آپ کے لیے اٹھ کر مسجد نبوی کے مصلی تک جانا مشکل ہونے لگا. حدیث میں اس پر تفصیلی واقعہ ہے. اور جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوا کہ آپ 3 دفعہ آپ بے ہوش ہو کے اٹھائے گئے، 3 دفعہ آپ اٹھے، ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ کو سہارا دیا اور غسل کروایا، لیکن آپ دوبارہ بے ہوش ہو جاتے، غشی کا دورہ ہو جاتا. 3 مرتبہ یہ کیفیت حضور علیہ السلام کو پیش آئی. 3 مرتبہ کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی، فرمائے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ازواج مطہرات نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے انتظار میں مسجد نبوی میں، آپ جائیں گے تو نماز ہوگی. تو آپ نے فرمایا، بخاری شریف جلد اول میں یہ واقعہ ہے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کے ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا لے. حضور دنیا میں ہے، ابھی حیات ہے، دنیا سے پردہ نہیں فرمایا. اپنی حیات میں حکم کس صحابی کے لیے دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ اس مصلی پر جو انتخاب ہونا ہے، جس نے آنا ہے، سنبھالنا ہے، وہ حضور علیہ السلام خود بیان فرما کے جا رہے ہیں دوست. وہ آ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے والد تو رقیق القلب ہیں، نرم دل کے ہیں، وہ تو کبھی نہیں آ سکتے آپ کے مصلی پہ، لہٰذا آپ عمر کے لیے فرما دے کہ وہ آ جائیں، ان کے لیے فرما دے. آپ نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جا کر خاموشی سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا، جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، کہ آپ جا کر اپنے والد سے بول دیں کہ وہ نماز پڑھا لیں. انہوں نے فرمایا جب حضور نے نہیں فرمایا تو میں کیسے بول سکتی ہوں، چلو دونوں جا کے حضور سے پوچھتے. جب آ کے تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے فرمایا ان کن صواحب یوسف. ناراض ہو گئے اور فرمایا یأبی اللہ الا ابا بکر، اللہ پاک میرے مصلی پر سوائے ابو بکر کے کسی کو قبول ہی نہیں فرما رہے. تو آپ کے مصلی پر انتخاب تو من جانب اللہ بھی ہوا اور من جانب رسول اللہ بھی ہوا. اللہ نے بھی منتخب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منتخب کیا. 17 نمازیں پڑھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے، 17 نمازیں پڑھائی. اور ان 17 نمازوں میں تمام صحابہ کرام نے بغیر کسی روک ٹوک کے، ناراضگی کے، اختلاف کے، اعتراض کے آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھی ہے. اس لیے کہ جو انتخاب اللہ کا اور اللہ کے پیغمبر کا ہو، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. دوست ہمارے عقائد یہ ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے دوستو. اس کے لیے ہمیں کسی بزرگ کی کتاب، کسی عالم کی کتاب، کسی اسکالر کی کتاب، کسی تیسرے چوتھے کی کتاب یا کسی تاریخ کے سہارے کی کیا ضرورت ہے دوست؟ جب آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے پاس صحیح بخاری کی روایات موجود ہے، جس میں یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ جب سلسلہ نبوت کی تکمیل ہوئی اور سلسلہ خلافت کا آغاز ہوا تو اس منصب پر آنے والی سب سے پہلی شخصیت کون ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. تو یہ مہینہ جو جمادی الثانیہ کا ہے، چونکہ 22 جمادی الثانیہ کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت سے جدا ہوئے، اس امت سے الگ ہوئے. تو یہ ہماری دوستوں بزرگوں اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان حضرات سے صرف زبانی نہیں حقیقی محبت کریں. ہم ان حضرات کے تذکرے اپنے حلقوں میں کریں. جس طرح باطل اپنے باطل باتوں کے اتنے تذکرے کر چکا ہے کہ ان کا بڑا، ان کا چھوٹا، ان کیا مرد کیا عورت، کیا جاہل کیا پڑھا لکھا، وہ اپنے اس باطل عقائد کو آج زبان پہ رٹ چکا ہے. ہمارے مسلمان کی زبان پہ کیوں نہیں آ رہا دوست؟ آپ تذکرے زیادہ کریں، آپ ان کے نام زیادہ لیں، ان کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، ان کے نام کو زندہ کریں. کیوں اس نوجوان نسل کی تربیت نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعے کو. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اس امت کے محسنین اولین صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کی کامل اور سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اپنے ایمان، عقائد، اعمال، اخلاق، آداب پر محنت کرنے کی اور اس کو سیکھنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام مرحومین مرحومات کی یا اللہ مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.